بسم اللہ الرحمن الرحیم وبدونه متواطن ان تساوت افراده في الصدق وإلا فمشكك وحسر التفاوت في الأولوية والأولية والشدة والزيادة وبدونه اور اس کے بغیر یعنی تشخص کے بغیر اور تشخص کے بغیر متواطی ہے اگر برابر ہوں اس کے افراد صادق آنے میں، ورنہ مشکک ہے اور منحصر کر دیا ہے مناطقان تفاوت کو اولیت، شدت اور زیادت میں۔ وبدونہ متواطن جو عبارت ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفرد کی کچھ اور اقسام کا ذکر کیا ہے کہ اگر مفرد کے معنی واحد تو ہوں لیکن وہ معنی متعین نہ ہو، یعنی جزئی نہ ہو بلکہ وہ معنی کلی ہو، تو اگر وہ معنی اپنے افراد پر برابر صادق آتے ہیں تو اس کو متواطی کہتے ہیں۔ جیسے انسان کا صدق اپنے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ پر برابری کے ساتھ ہے۔ جیسے زید پر انسان صادق آتا ہے ویسے ہی بکر پر بھی صادق آتا ہے، عمر پر بھی صادق آتا ہے۔ اور اگر کلی کا صدق اپنے تمام افراد پر برابر نہ ہو تو پھر اس کو مشکک کہتے ہیں۔ جیسے وجوب، یہ واجب پر بھی صادق آتا ہے اور ممکن پر بھی صادق آتا ہے، لیکن وجوب کا صدق واجب اور ممکن پر برابری کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تفاوت فی الاولویت کے ساتھ ہے۔ تو اگر مفرد کے معنی واحد ہیں لیکن متعین اور مشخص نہیں ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو کلی اپنے تمام افراد پر برابری کے ساتھ صادق آتی ہے یا کمی زیادتی کے ساتھ صادق آتی ہے۔ اگر برابری کے ساتھ صادق آئے تو اس کو متواطی کہیں گے، جیسے انسان کا صدق اپنے افراد پر، اور اگر برابری کے ساتھ صادق نہ آئے تو اس کو مشکک کہتے ہیں، جیسا کہ وجوب کا صدق واجب اور ممکن پر۔ وحسروا التفاوت، چونکہ کلی مشکک کے اندر تفاوت پایا جاتا ہے اس لیے مناطقان کلی مشکک میں پائی جانے والی تشکیک یا تفاوت کو 4 اقسام میں منحصر کیا ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، تفاوت فی الاولیت۔ تفاوت فی الاولیت کا مطلب یہ ہے کہ کلی کا صدق اپنے بعض افراد پر بالذات ہو اور بعض پر بالواسطہ ہو۔ جیسے روشنی، یہ سورج کے لیے بھی ثابت ہے اور ارض کے لیے، زمین کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن روشنی جو ہے شمس یعنی سورج کے لیے بالذات ثابت ہے اور زمین کے لیے، ارض کے لیے بالواسطہ ثابت ہے، یعنی شمس کے واسطے سے۔ نمبر 2، تفاوت فی الاولویت۔ تفاوت فی الاولویت کا مطلب یہ ہے کہ کلی کا ثبوت بعض افراد کے لیے علت ہو دوسرے بعض افراد پر صادق آنے کے لیے۔ جیسے وجود، یہ واجب اور ممکن دونوں کے لیے ثابت ہے، لیکن واجب پر وجود کا صادق آنا یہ علت ہے ممکن پر صادق آنے کے لیے۔ نمبر 3، تفاوت بالشدت۔ تفاوت بالشدت کا مطلب یہ ہے کہ کلی بعض افراد پر کیفیت کے اعتبار سے زیادتی کے ساتھ صادق آئے اور دوسرے بعض افراد پر کمی کے ساتھ صادق آئے۔ جیسے سفیدی، یہ برف پر بھی صادق آتی ہے اور ہاتھی کے دانت پر بھی صادق آتی ہے، لیکن برف پر زیادتی کے ساتھ ثابت ہے اور ہاتھی کے دانت پر یا کسی کپڑے وغیرہ پر کمی کے ساتھ میں صادق ہے۔ شدت کا جو مقابل آتا ہے وہ ضعف آتا ہے۔ نمبر 4، تفاوت بالزیادت۔ تفاوت بالزیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلی بعض افراد پر کمیت کے اعتبار سے زیادتی کے ساتھ اور بعض پر کمی کے ساتھ صادق آئے۔ جیسے عدد، یہ 1 پر بھی صادق ہے اور 10 پر بھی صادق ہے، لیکن 1 پر
جو عدد صادق آتا ہے وہ کمی کے ساتھ آتا ہے، اور 10 پر جو آتا ہے وہ زیادتی کے ساتھ آتا ہے۔ زیادت کا مقابل انقص یا نقص ہوتا ہے۔ تو تفاوت کی یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں: تفاوت فی الاولیت، تفاوت فی الاولویت، تفاوت بالشدت، اور تفاوت بالزیادت۔ ولا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض بل فی اتصاف الافراد بها، فلا تشکیک فی الجسم ولا فی السواد بل فی اسود۔ اور تشکیک نہیں ہے ماہیت میں اور نہ عوارض میں، بلکہ افراد کے عوارض کے ساتھ متصف ہونے میں۔ لہذا تشکیک نہیں ہے جسم میں اور نہ سواد میں بلکہ اسود میں ہے۔ ولا تشکیک فی الماہیات سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ تشکیک کا اصل محل کیا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز جان لیجئے کہ موجودات میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں موجود ہیں، جن کا وجود ہے، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ماہیت جوہریہ، دوسرے ماہیت عرضیہ، اور تیسرے ماہیت جوہریہ کا ماہیت عرضیہ کے ساتھ اتصاف۔ نمبر 1 ماہیت جوہریہ، نمبر 2 ماہیت عرضیہ، نمبر 3 ماہیت جوہریہ کا ماہیت عرضیہ کے ساتھ اتصاف۔ ہم اسی اتصاف کو مشتق سے بھی تعبیر کرتے ہیں، جیسے زید قائم ہے، مثال کے طور پر اس کا ترجمہ زید کھڑا ہے، تو اس میں ایک تو ماہیت جوہریہ ہے۔ ماہیت جوہریہ زید قائم میں ہے زید، ذات زید جو ہے یہ ماہیت جوہریہ ہے، اور قیام جو ہے وہ ماہیت عرضیہ ہے۔ دوسرے لفظ میں آپ یہ کہیں کہ جو چیز متصف ہونے والی ہے وہ ہوتی ہے ماہیت جوہریہ، اور جس چیز کے ساتھ اتصاف ہو رہا ہے، جس کے ساتھ میں قیام ہو رہا ہے، وہ ماہیت عرضیہ ہے۔ جیسے زید کا جو اتصاف ہے وہ قیام کے ساتھ ہے، تو زید قائم میں زید ماہیت جوہریہ ہے اور قیام ماہیت عرضیہ ہے، اور زید کا قیام کے ساتھ اتصاف، اس کو ہم مشتق سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی قائم کے بغیر اتصاف ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس اتصاف کو ہی مشتق سے ہم تعبیر کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقتاً اتصاف جو ہے یہ مشتق نہیں ہے بلکہ قائم یہ اصل مشتق ہے، لیکن اتصاف کے بغیر قائم کے بغیر چونکہ اتصاف نہیں ظاہر ہوتا، اس لیے اتصاف کو ہی مشتق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو خیر یہ بات آپ نے ذہن نشی کر لی کہ موجودات میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماہیت جوہریہ، ماہیت عرضیہ، اور ماہیت جوہریہ کا ماہیت عرضیہ کے ساتھ اتصاف۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ مسئلہ سمجھیں۔ مصنف کے بیان کی تفصیل یہ ہے کہ اشراقیین کے نزدیک تشکیک ماہیت جوہریہ اور ماہیت عرضیہ نیز ماہیت جوہریہ کا ماہیت عرضیہ کے ساتھ جو اتصاف ہے ان تینوں میں ہوتی ہے۔ اشراقیین یہ فرماتے ہیں کہ تشکیک ماہیت جوہریہ میں بھی ہوتی ہے، ماہیت عرضیہ میں بھی ہوتی ہے، اور ماہیت جوہریہ کا ماہیت عرضیہ کے ساتھ جو اتصاف ہے اس میں بھی ہوتی ہے، گویا تینوں چیزوں میں تشکیک ہے۔ مشائیین کا مذہب یہ ہے کہ تشکیک نہ تو ماہیت جوہریہ میں ہوتی ہے اور نہ ہی ماہیت عرضیہ میں ہوتی ہے، بلکہ تشکیک اصل میں اتصاف میں ہوتی ہے۔ جیسے الجسم اسود ہے، مثال کے طور پر کہ جسم کالا ہے، اس میں تشکیک نہ تو جسم کے اندر ہے اور نہ ہی سواد میں تشکیک ہے، بلکہ تشکیک اسود میں ہے جو مشتق ہے، کیونکہ اسود نام ہے کسی ذات کے سیاہی کے ساتھ متصف ہونے کا، تو جو مشتق ہے اس کے اندر تشکیک ہے، نہ تو ماہیت جوہریہ میں ہے اور نہ ہی ماہیت عرضیہ میں۔ ماہیات میں تشکیک کے نہ ہونے کی دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم ماہیت میں تشکیک مانیں تو اس میں 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آتی ہے، یا تو مجعولیت ذاتی لازم آئے گی یا اختلاف ماہیت لازم آئے گی۔ اگر نفس ماہیت میں تشکیک اولویت یا اولیت کے اعتبار سے مانی جائے تو پھر مجعولیت ذاتی لازم آتا ہے،
اور مجعولیت ذاتی باطل ہے، لہذا اس لیے ماہیت میں تشکیک بالاولیت یا تشکیک بالاولویت بھی باطل ہے۔ تو دلیل یہ ہے کہ اگر نفس ماہیت میں تشکیک اولویت یا اولیت کے اعتبار سے مانی جائے تو مجعولیت ذاتی لازم آتی ہے اور مجعولیت ذاتی باطل ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے حیوان ناطق ہے، یہ ایک ماہیت ہے، اگر ہم اس میں تشکیک مانیں بے اعتبار اولویت کے، تو اولویت کے اعتبار سے تشکیک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ زید پر اس ماہیت کا جو صدق ہوگا وہ بالذات ہوگا اور امر پر بالتبع ہوگا، یا تشکیک اولیت کے اعتبار سے مانیں تو حیوان ناطق کا جو صدق ہے وہ زید پر بے اعتبار علت کے ہوگا اور امر پر بے اعتبار معلول کے ہوگا، اور کسی چیز کا شے پر بالذات صادقانہ اور دوسرے پر بالتبع صادقانہ، یا ایک پر علت کے طرح ثابتانہ دوسرے پر معلول کے اعتبار سے صادقانہ، اسی کا نام مجعولیت ذاتی ہے۔ تو اگر تشکیک ہم اولیت یا اولویت کے اعتبار سے مانیں تو مجعولیت ذاتی لازم آتی ہے۔ مجعولیت ذاتی کی تعریف کیا ہے؟ مجعولیت ذاتی کہتے ہیں کہ ذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے کسی علت اور واسطے کا محتاج ہو۔ ذاتیات کا ثبوت ذات کے لیے کسی علت اور واسطے کا محتاج ہو، اس کا نام مجعولیت ذاتی ہے۔ جیسے مذکورہ مثال میں حیوان ناطق کا ثبوت زید کے لیے تو بالذات ہو رہا ہے، لیکن امر کے لیے بالتبع یعنی زید کے واسطے سے ہو رہا ہے، یا تشکیک اولیت کے اعتبار سے مانی جائے تو حیوان ناطق کا صدق زید پر علت کے اعتبار سے ہے اور امر پر معلول کے اعتبار سے ہے، تو اسی کا نام مجعولیت ذاتی ہے۔ تو تشکیک کی جو دو قسمیں تھیں، اولیت اور اولویت، یہ تو باطل ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ تشکیک بالشدت و زیادت ہو۔ اگر تشکیک بالشدت و زیادت مانی جائے ماہیت میں تو پھر اختلاف ماہیت لازم آئے گا۔ کیسے لازم آئے گا اس کو سمجھیں۔ مثلا زید پر حیوان ناطق کا ثبوت شدت کے ساتھ ہوگا اور امر پر ضعف کے ساتھ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ حیوان ناطق کے زید پر صادق آنے کے وقت ماہیت زید یعنی حیوان ناطق میں کوئی زائد شے ہے جو ماہیت امر میں نہیں ہے یا زائد شے نہیں ہے؟ اگر ہم زید پر حیوان ناطق کا صدق شدت کے ساتھ مانیں اور امر پر ضعف کے ساتھ مانیں تو اب سوال یہ ہے کہ جس وقت حیوان ناطق زید پر صادق آ رہا ہے اس وقت ماہیت زید یعنی حیوان ناطق میں کوئی زائد شے ہے جو ماہیت امر میں نہیں ہے یا زائد شے نہیں ہے؟ اگر ماہیت زید میں کوئی زائد شے نہیں ہے تو پھر تشکیک بالشدت کے کوئی معنی ہی نہیں ہوئے، کیونکہ تشکیک بالشدت تو ہوتی ہی ذاتی کے ساتھ ہے، اور اگر ماہیت زید میں یعنی حیوان ناطق میں کوئی زائد شے نہیں ہے جو ماہیت امر میں نہیں ہے تو وہ زائد شے ہے جو ماہیت امر میں نہیں ہے، تو وہ زائد شے اب داخل ماہیت مانی جائے گی یا خارج ماہیت مانی جائے گی؟ اگر یہ کہیں کہ زید کی ماہیت یعنی حیوان ناطق میں کوئی زائد شے ہے جو ماہیت امر میں نہیں ہے اور وہ زائد شے ماہیت سے خارج ہے تو تشکیک خارج میں پائی گئی، ماہیت میں تشکیک نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ کہیں کہ وہ زائد شے ماہیت میں داخل ہے تو اب ماہیت میں داخل اگر مانیں گے تو زید کی ماہیت الگ ہو گئی اور امر کی ماہیت الگ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زید کی ماہیت حیوان ناطق مع زائد شے ہوئی اور امر کی ماہیت ہوئی صرف حیوان ناطق۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تشکیک بشدت و زیادت بھی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ماہیت میں تشکیک نہ تو اولیت کے اعتبار سے نہ اولویت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے اور نہ ہی شدت اور زیادت کے اعتبار سے۔ اگر اولویت یا اولیت کے اعتبار سے ماہیت میں تشکیک مانیں تو مجعولیت ذاتی لازم آتا ہے، اور اگر تشکیک بشدت و زیادت مانیں تو اس صورت میں دونوں کی ماہیتیں پھر الگ ہو جائے گی، اختلاف ماہیت لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ وَلَا فِي الْعَوَارِضِ، مصنف نے فرمایا تشکیک عوارض میں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماہیت عرضیہ میں تشکیک مانیں تو بھی دو خرابیوں میں سے ایک لازم آتی ہے، یا تو مجعولیت ذاتی یا اختلاف ماہیت۔
اگر تشکیک باعتبار اولویت یا اولیت ہو تو اگر عوارض میں تشکیک اس کے حصص یعنی افراد کے اعتبار سے ہے تو پھر مجعولیت ذاتی لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کلی اپنے افراد کے لحاظ سے نوع ہوتی ہے اور نوع کلی ذاتی ہے، اور کلی کا صدق اپنے افراد اور حصص پر بلا واسطہ ہوتا ہے، جبکہ اولیت اور اولویت میں واسطہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا ہے اس کو۔ اور اگر تشکیک معروض کے اعتبار سے ہو تو حمل بالمواطات کے صحیح نہ ہونے کی خرابی لازم آئے گی، کیونکہ کلی مشکک کا حمل اپنے افراد پر حمل بالمواطات ہے، لہذا صوب سواد کہنا درست ہونا چاہیے، حالانکہ یہ باطل ہے۔ اور اگر تشکیک بشدت و زیادت ہو تو وہی اختلاف ماہیت لازم آتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے کلی مشکک کا حمل اپنے افراد پر حمل بالمواطات ہوتا ہے۔ یہ حمل بالمواطات کیا ہے؟ حمل بالمواطات کہتے ہیں کہ موضوع کا حمل محمول پر بلا واسطہ، جیسے الانسان کاتب، انسان کاتب ہے۔ ایک چیز آئی ہے تشکیک معروض کے اعتبار سے ہو۔ معروض کس کو کہیں گے؟ معروض وہ جسم کہلاتا ہے جس کو یہ عرض یعنی سواد وغیرہ لاحق ہوتا ہے، جیسے ثوب اسود کے اندر معروض جو ہے وہ ثوب ہے۔ بل فی اتصاف الافراد بہا، اس میں ہا ضمیر کا جو مرجع ہے وہ عوارض ہے، اور یہاں عوارض سے استخدام کے طور پر مشتقات مراد لیا گیا ہے۔ استخدام کے طور پر، استخدام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، جب صراحتاً بیان کیا جائے تو اس میں ایک معنی مراد لیے جائیں، اور جب اس لفظ کی طرف ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی پھر مراد لیے جائیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جب مصنف نے صراحتاً عوارض کو بیان کیا ہے اور کہا ہے ولا فی العوارض، تو اس وقت عوارض سے مبادی مراد لیے گئے ہیں، اور جب ضمیر لوٹائی ہے تو اب اس کے معنی مشتقات مراد لیے گئے ہیں۔ بہرحال بل فی اتصاف الافراد بہا کا اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جب ماقبل کی تقریر سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تشکیک نہ تو ماہیت میں ہے اور نہ ہی عوارض میں، تو اب تیسری صورت یہ متعین ہو گئی کہ کلی کے افراد کا اتصاف جب مشتقات کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت تشکیک ہوتی ہے۔ چنانچہ اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تشکیک نہ تو جسم میں ہے، جسم میں تشکیک کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ ماہیت ہے، اور سواد میں بھی تشکیک نہیں، یعنی سواد میں بھی تشکیک نہیں ہے کیونکہ وہ عرض ہے، بلکہ تشکیک جو ہے وہ اسود میں ہوگی، کیونکہ اسود ہی مشتق ہے۔